بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. علماء سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی میں فرماتے المراد بالعلماء العالمون باللہ عز وجل وبما يليق به من صفاته الجلیلة وافعاله الحمیدة وسائر شؤونه الجمیلة لا العارفون بالنحو والصرف مثلا فمدار الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة فكل من كان اعلم بالله تعالى كان اخشى. علماء سے وہ لوگ مراد ہے جو اللہ کی ذات و صفات کی عظمتوں سے باخبر ہے، نہ یہ کہ صرف صرف و نحو کے جاننے والے وغیرہ. پس خشیت کا مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علم پر ہے. جو جتنا عارف باللہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم بہ، یعنی یہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ عزیز غفور. هذه الآیۃ تعلیل لوجوب الخشیۃ. یہ آیت وجوب خشیت کی علت بیان کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں تو ان کو انتقام پر بھی کمال قدرت حاصل ہے، اور کامل القدرت سے ڈرنا عین مقتضائے عقل ہے، اور مغفرت اور رحمت کا تعلق نہیں قائم ہوتا مگر اس ذات سے جو سزا پر قادر ہو. پس عزیز اور غفور کا ربط واضح ہو گیا. بعض مفسرین نے لکھا یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور خشیت کے آثار ہر وقت ان کے چہرے سے نمایاں رہتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات کی تفسیر میں یرفع اللہ المؤمن العالم علی المؤمن غیر العالم ورفعت الدرجات تدل علی الفضل، یعنی اللہ تعالیٰ مومن عالم کو فضیلت عطا فرماتے ہیں مومن غیر عالم پر. درجات کی رفعت دلالت کرتی ہے علم کی فضیلت پر. والمراد بالعلم العلم الشرعی، اور یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب ان کے زمانے میں غلام کو مکہ شریف کا گورنر بنایا گیا کیونکہ وہ کتاب اللہ کا عالم اور قاری تھا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وقر رب زدنی علما کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور علم کی زیادتی کے دعا کی مطلوبیت ثابت ہو جاتی ہے. بعض مفسرین نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کے علاوہ کسی چیز کی زیادتی کی دعا کا حکم نہیں دیا گیا، اور اس کے ثبوت میں روایت لکھی ہے عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مجھے نفع عطا فرمائیے ان علوم سے جو آپ نے مجھے سکھائے اور سکھا دیجئے ایسے علوم جو نافع ہوں مجھ کو، اور میرے علم کو زیادتی نصیب فرمائیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا وفقہا ویقینا وعلما، اللہ میرے ایمان و فقہ میں اور یقین و علم میں زیادتی عطا فرما. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وما هذا الا لزیادۃ فضل العلم، یعنی یہ سب علم کی فضیلت کی زیادتی پر دلالت ہے. حضرت حکیم الامت مولانا شف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت علم کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر یہ ایک صحابی کا نام ہے، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل ہو یا عمل نہ ہو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. فائدہ اس حدیث سے علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، یہ غلطی ہے. دیکھو اس میں صاف فرما دیا کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں فضیلت حاصل ہوگی. اس کی 3 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا، یہ بھی بڑی دولت ہے. نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تو عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. نمبر 3 تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بتلا دے گا، یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے. فضیلت علم تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 تا 200. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وعلم آدم الاسماء کلھا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے علم کی فضیلت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اپنی حکمت کے کمال کو صفت علم کے ذریعے ظاہر فرمایا. اگر علم سے اشرف کوئی شے ہوتی لکان من الواجب اظہار فضلہ بذلک الشیء، تو ضروری ہوتا اظہار کرنا اس شے کے ذریعے اپنے فضل کا، مگر اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت کو اپنے فضل کے اظہار کے لیے منتخب فرما کر علم کے اشرف و افضل ہونے کو واضح فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں علماء کے 5 مناقب بیان فرمائے ہیں. فإن اللہ تعالیٰ وصف العلماء فی کتابہ ب5 مناقب، قرآن پاک میں علماء کے 5 اوصاف. نمبر 1 الایمان والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم
اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2 التوحید والشہادۃ، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، گواہی دی اللہ تعالی نے اس کی کہ بجز اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی۔ نمبر 3 البکاء ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، حق تعالی اہل علم کے بارے میں فرماتے ہیں اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4 الخشوع، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جن کو قرآن سے قبل علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ نمبر 5 الخشیۃ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اس آیت کے متعلق بعض لوگوں نے فرمایا کہ سیل سے مراد یہاں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو پانی سے 5 وجوہات کے سبب تشبیہ دی ہے۔ نمبر 1 ان المطر ينزل من السماء كذلك العلم من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے اسی طرح علم بھی آسمان سے اترتا ہے۔ نمبر 2 ان صلاح الارض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم، بے شک زمین کی درستگی بارش سے ہوتی ہے، پس مخلوق کی اصلاح علم سے ہوتی ہے۔ نمبر 3 ان الزرع والنبات لا يخرج بغیر المطر كذلك الاعمال والطاعة لا تخرج بغیر علم، بے شک کھیتی اور پودے بغیر بارش کے نہیں نکلتے، اسی طرح اعمال اور اطاعت بغیر علم کے نہیں نکلتے۔ نمبر 4 ان المطر فرع الرعد والبرق كذلك العلم فان العلم فرع الوعد والوعید، بارش فرع ہے کڑک اور بجلی کی، اسی طرح علم فرع ہے وعد اور وعید کی۔ نمبر 5 ان المطر نافع وضار كذلك العلم نافع وضار، بے شک بارش نافع بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اسی طرح علم نافع بھی ہے اور نقصان دہ بھی، نافع لمن عمل به وضار لمن لم يعمل به، علم پر عمل کرنے والوں کے لیے علم نفع مند ہوتا ہے، پر علم پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت سے خدا کی یاد دلانے والے خود خدا سے غافل ہیں، اور بہت سے خدا سے ڈرانے والے خود خدا پر جری ہیں، اور بہت سے خدا سے قریب کرنے والے خود خدا سے دور ہیں، اور بہت سے خدا کی طرف دعوت دینے والے خدا سے بھاگے ہوئے ہیں، اور بہت سے خدا کی کتاب کی تلاوت کرنے والے خدا کی آیت کی کھال اتارنے والے ہیں۔